اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب، حماس کے لیے فیصلہ کن گھڑی، چند گھنٹے اہم، امن پلان میں اقوام متحدہ غائب کیوں؟ اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ سینئر صحافی حامد میر نے نجی ٹی وی پر اپنے پروگرام میں سوال اٹھایا کہ اقوام متحدہ اس وقت اتنا طاقتور نہیں ہے، اسی لیے شاید وہ اس منصوبے میں نمایاں طور پر نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ کچھ ریاستیں آپس میں مل کر غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ قانونی جواز صرف اقوام متحدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک اس منصوبے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی توثیق حاصل نہیں ہوتی، تب تک اسے بین الاقوامی سطح پر مکمل طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ منصوبہ ایک واضح اور جامع شکل اختیار کر لے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو بڑے عالمی کردار رکھنے والے ممالک ہیں وہ خود سیکیورٹی کونسل میں جائیں گے۔ قانونی حیثیت کسی ایک ملک چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس کے پاس اقوام متحدہ کی منظوری نہیں تھی۔ اس وقت اقوام متحدہ کمزور ضرور تھی، لیکن چونکہ اسے باضابطہ حمایت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے اس کارروائی کو قانونی جواز حاصل نہ ہو سکا اور اس کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ ملیحہ لودھی نے مزید کہا کہ آیا غزہ میں امن فوج بھیجنے پر بات کرنے کا وقت آ چکا ہے یا نہیں؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، بلکہ اس وقت اخبار میں یہ سرخی کے طور پر چھپ رہا ہے کہ پاکستان کی قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا فوجی دستے بھیجنے ہیں یا نہیں۔ تو اگر ڈار صاحب اس امکان کی تردید نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے کہ اس پر ایک صحت مند اور سنجیدہ بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ حامد میر نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ نتن یاہو کافی پیچھے ہٹ گیا ہے؟ پہلے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا کہ وہ ویسٹ بینک اور غزہ کو الحاق کرے گا، مگر اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ وہاں سے اپنی فوجیں نکالنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اس حوالے سے ملیحہ لودھی نے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی بات واضح طور پر نہیں کہی گئی۔ نتن یاہو نے صرف اتنا کہا ہے کہ پلان کے اعلان کے بعد ان کی فورسز غزہ میں برقرار رہیں گی۔ انہوں نے عبرانی میں ایک پیغام بھی دیا ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ ہماری فورسز واپس نہیں جائیں گی۔ میرا مطلب تو حماس کو تباہ کرنا تھا اور اس پلان کے تحت وہ بالکل تہس نہس